اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ماتھا چومتے چومتے کس وقت بھابھی کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر آئے اور کب ہم دونوں کے ہونٹ آپس میں مل گئے۔ بھابھی نے جب اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا تو پہلے تو کچھ دیر تک میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ بھابھی میرے ساتھ کیا حرکت کر رہی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی، لیکن میں نے بھابھی کی اس حرکت پر کوئی مزاحمت نہیں کی اور بھابھی جو بھی کر رہی تھی اسے کرنے دیا۔ اس وقت بھابھی نے میرا نچلا ہونٹ کو اپنے دونوں ہونٹوں میں لے کر دبایا ہوا تھا اور اسے چوس رہی تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ بھابھی کے نرم ہونٹوں کا میرے نرم ہونٹوں سے ملا مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور میں آہستہ آہستہ شاخ سے باہر آتی جا رہی تھی، اور شاید بھابھی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں صدمے سے باہر آ جاؤں، اس لیے وہ مسلسل میرے ہونٹوں کو چوسے جا رہی تھی۔ اور پھر دھیرے دھیرے بھابھی کی نرم گرم کسنگ سے تھوڑی ہی دیر بعد میرے اندر گرمی کی لہر سار اٹھانے لگی اور دھیرے دھیرے میں مست ہونے لگی۔ اور پھر عطیہ بھابھی کا یوں میرا ہونٹ چوسنا مجھے بہت اچھا لگنے لگا، اور پھر میں نے بھی بھابھی کو اپنا رد عمل دینا شروع کر دیا۔ میرا رسپانس دیکھ کر بھابھی نے ایک لمحے کے لیے میرے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ نکلے اور میری طرف دیکھتے ہوئے میری ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانے لگی۔ ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنے محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل ویڈیو بناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ نظر آنے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید ایسی دلچسپ اور لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کچھ دیر تک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے دوبارہ سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اور پھر اگلے ہی لمحے میں میرے ہونٹ چوسے چوسے بھابھی نے اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال دیا اور میری زبان کے گرد اپنی زبان کو لپیٹ دیا۔ شروع سے ہی مجھے بھابھی کے منہ سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی، لیکن شاید صدمے کی وجہ سے میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ لیکن جب عطیہ بھابھی نے اپنی زبان کو میری زبان سے لپیٹ کر اسے اچھی طرح چوسا اور پھر اچانک ہی انہوں نے اپنی لمبی زبان کو منہ سے باہر نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے بڑی ہی مخون نظروں سے میری طرف دیکھا اور مست لہجے میں کہنے لگی، ماں ڈارلنگ، ذرا غور سے میری زبان کی طرف دیکھو، میں نے ابھی اسی زبان سے تمہارے بھائی کا پانی چاٹ کر صاف کیا ہے۔ پھر کہنے لگی، ذرا اس کو چوس کر دیکھو، ذرا اس کی مہک تو لے کر دیکھو، اس میں سے تم کو ہم دونوں کی مشترکہ مہک آئے گی، ذائقہ آئے گا، ٹیسٹ آئے گا۔ اور پھر سے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر بھابھی کی یہ بات سن کر اس کی زبان پر ابھی بھی ان دونوں کا پانی کا ذائقہ لگا ہوا ہے۔ میں بے حد پرجوش ہو چکی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھابھی کی زبان کو کھا جاؤں۔ اس لیے جیسے ہی بھابھی اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے بڑے ہی گرمی اور اشتیاق کے ساتھ اس کی زبان کو اپنی زبان کی لپیٹ میں لے لیا اور میں بھابھی کی ٹیسٹی زبان کو پاگلوں کی طرح چوسنے لگی۔ ادھر بھابھی نے اپنی زبان کو چسواتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور میرے سینے کو پکڑ لیا اور ان کو زور زور سے دبانے لگی۔ اور پھر کچھ دیر بعد بھابھی نے اچانک اپنی زبان کو واپس کھینچ میرے منہ سے باہر نکالا اور کہنے لگی، بس بھی کرو ماں، میری زبان کو کھانا ہے کیا؟ تو میں نے پرغصہ نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پروگرام تو یہی ہے۔ تو عطیہ بھابھی ہنس کر کہنے لگے، پروگرام کی بچی، تم نے میری زبان چوس کر وہاں سے تو ختم کر دی، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب وہ وہاں سے کوچ کر کے اب یہاں آ گئی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے بنا کوئی جواب دیے اس کی شلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بھابھی گھبرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگے، ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جس طرح میں نے آپ کی زبان کو چاٹ کر صاف کیا ہے ویسے ہی یہاں سے بھی چاٹ کر صاف کر دوں گی۔ اور بھابھی کا ہزار بند کھول دیا۔ اس دوران بھابھی نے ہاتھ بڑھا کر میری شلوار بھی اتار دی۔ جیسے ہی میں نے اپنی شلوار کو اتارا تو بھابھی بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اف اتنی حسین، یقین کرو کوئی خوش قسمت ہی اس کو حاصل کرے گا۔ پھر انہوں نے بڑے ہی منی کے لہجے میں میری طرف دیکھ کر کہا، ابھی تک کس کو حاصل ہوئی ہے؟ تو میں نے شرما کر کہا، کس نے بھی نہیں، کہ یہ ابھی تک انٹچ ہے۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں ایسے نہ کہو، بلکہ ایسے کہو کہ ابھی تک انٹچ تھی لیکن اب میرے ہاتھ لگنے سے انٹچ نہیں رہی۔ پھر ایک دم وہ سنجیدہ ہوگی اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، ایک بات کہوں ہما؟ تو میں نے کہا، جی کہیے۔ تو وہ بڑے ہی سیریس لہجے میں بولی، ہما شادی تک اسے انٹچ ہی رہنے دینا۔ میری بات سن کر بھابھی اوپر اٹھی اور اس نے اپنی قمیض اتار دی اور مجھے بھی اشارے سے ایسے کرنے کو کہا۔ اور پھر کچھ دیر بعد ہم دونوں بالکل برہنہ ہو گئے۔ بھابھی میرے اور میں بھابھی کے خوبصورت جسم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اور پھر وہ مجھے پکڑ کر پلنگ کی طرف لے گئی اور پھر مجھے پلنگ پر لٹا کر کہنے لگی، تم نے کبھی سیکس نائن کے بارے میں سنا ہے؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بیچاری لڑکی جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سیکس نائن کیا ہوتا ہے
اور پھر مجھ سے کہنے لگی سیکس نائن بیک وقت ایک دوسرے کو بوسے کرنے کو کہتے ہیں۔ تو میں نے نہ سمجھنے والے انداز میں بھابھی سے کہا میں سمجھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگی چل میں تجھے اس کا عملی مظاہرہ کر کے بتاتی ہوں کہ سیکس نائن کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے پلنگ پر لیٹنے کو کہا اور خود میرے اوپر آ گئے۔ اس وقت بھابھی کا منہ میری ٹانگوں کی طرف تھا۔ تجربہ کر بھابھی فوراً ہی میری تکلیف کو سمجھ گئی اور پھر اس نے اپنے منہ کو میری طرف گھما کر کہا تم تو بہت جلدی فری ہو گئی ہو۔ پھر کہنے لگی میرا خیال ہے ہمارے شوہر نے تم کو بڑا گرم کر دیا تھا تبھی اتنی جلدی فری ہو گئی ہو۔ اس طرح کچھ ہی دیر بعد عطیہ بھابھی نے بھی تڑپنا شروع کر دیا، لیکن میں نے اس کی طرف کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ بھابھی کا جسم تڑپا اور وہ ایک دم تڑپ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد خود بھابھی بھی شانت ہو گئی اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے کہنے لگی مزہ آ گیا یار۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی میرے برابر لیٹ کے اور اپنی سانس درست کرنے لگے۔ تو میں نے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ سچ بھابھی آپ بہت ہارڈ ہو، آپ کے پیار سے میں بہت شانت ہو گئی ہوں۔ اتنی دیر میں بھابھی اپنے سانس بحال کر چکی تھی اور میری بات سن کر وہ کہنے لگی ابھی کہاں جانے، تمہیں شانت کرنے کا ابھی ایک اور سٹیپ رہتا ہے۔ بھابھی نے یہ کہا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے اوپر آ گئی۔